بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنہ شکیل بن حنیف اور جھوٹے مسیحیت و مہدویت کی حقیقت۔ قسط نمبر 4، اسرار احمد قاسمی، مسجد ہاجرہ ممرہ۔ اس فتنے کا مقابلہ کیسے ہو؟ یہ فتنہ چونکہ بڑی رازداری کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے، اس لیے عام طور پر جب کسی علاقے کے خادمان دین کو اپنے علاقے کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اس فتنے کے داعی سرگرم ہیں، تو اس وقت تک بہت تاخیر ہو چکی ہوتی ہے اور کئی نوجوان اس کی بھیڑ چڑھ چکے ہوتے ہیں۔ دہلی، بہار، مہاراشٹر، تلنگانہ، آندھرا پردیش، یو پی سمیت ملک کے جس حصے میں بھی اور خود راقم کے شہر ممرہ میں بھی اس فتنے کی سرگرمی کی آج اطلاع ہے۔ ان تمام مقامات پر خادمان دین کو جب اس فتنے کی موجودگی و سرگرمی کی اطلاع ملی تو کافی دیر ہو چکی تھی، اس لیے کسی بھی علاقے میں اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ جب ہمارے یہاں فتنے کی آمد کی خبر ملے گی تو پھر فکر کریں گے۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ کسی علاقے میں یہ سرگرم ہو اور ہمیں اس کی خبر نہ ہو۔ صورتحال کی خطرناکی کا اس سے اندازہ کیجیے کہ جن علاقوں کے سلسلے میں یہ اطمینان تھا کہ یہاں یہ فتنہ موجود نہیں ہے، وہاں کے ائمہ مساجد نے بھی جب اپنی مسجدوں میں اس مسئلہ پر گفتگو کی تو کچھ نوجوانوں نے ان میں سے کچھ ائمہ کرام کو بتایا کہ اس طرح کے لوگوں نے ہم سے بھی رابطہ کیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی بھی علاقے کے سلسلے میں اطمینان نہ کیا جائے اور پہلے سے ہی عوام کو اس فتنے سے آگاہ کیا جائے، تاکہ اگر یہ فتنہ آپ کے علاقے میں نہ پہنچا ہو تو اس کی آمد کو روکا جا سکے، اور اگر خدا نخواستہ پہنچ گیا ہو تو اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ اس فتنے کے مقابلے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہر علاقے کی تمام مساجد میں جمعہ کی نماز کے موقع پر اس سلسلے میں گفتگو کر کے لوگوں کو اس فتنے سے آگاہ کیا جائے۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو فتنے سے آگاہ کر سکتے ہیں جن کو اس فتنہ کے داعیان اپنا مخاطب بناتے ہیں۔ نماز جمعہ کے علاوہ ان لوگوں کا کوئی رابطہ کسی دینی رہنمائی کے نظام سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہر علاقے کے سرگرم خادمان دین اپنے اپنے علاقے کی فکر کر لیں اور یہ کوشش کر لیں کہ ان کے علاقے کی ہر مسجد میں نماز جمعہ سے قبل اس طرح کی گفتگو کر لی جائے تو امید ہے کہ اس فتنے کو روکا جا سکے گا۔ ہمارے یہاں عام طور پر کسی فتنے کی فکر اس وقت کی جاتی ہے جب اس کے شکار ہزاروں لاکھوں لوگ ہو جاتے ہیں، اور اس وقت فتنہ اپنے پاؤں اتنا جما چکا ہوتا ہے کہ اس کو ختم کرنا ناممکن ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اس نئی قادیانیت کا تعاقب ابھی سے کرنا لازمی اور ضروری ہے، ورنہ بعد میں یہ فتنہ اگر تناور درخت بن گیا تو پھر اس کا خاتمہ ویسے ہی ناممکن ہو جائے گا جیسے قادیانیت کا ہو گیا ہے۔ جاری ہے باقی مضمون آئندہ قسط میں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔